ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے. رواں ہفتہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ یعنی کہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ جاری ہے. اس عشرے کے اندر امت مسلمہ کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ اور مسلمانوں جو نوجوان کے جنت کے اندر سردار جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تھا. اسی نسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آل رسول، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والوں کی کیا عظمت اور آپ کی کیا رفت ہے، اور آپ کے جو دو نواسے سیدنا حسین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کی کیا فضیلت ہے. اور اس کے بعد جو صحابہ کرام کا نام لے کر کچھ لوگ فتنہ پرور لوگ ہیں، شر پھیلاتے ہیں، انہیں اہل بیت کے مخالف کھڑا کرتے ہیں، اہل بیت کو ان کے مخالف کھڑا کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کی کچھ دلائل پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو، آپ کے ساتھ جو خاندانی جن کی نسبت ہے، خودی رشتہ ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہر طرح کی گندگی سے پاکیزہ کر دے اور انہیں بنا دے پاک صاف اور مزید پاک صاف، کلین اینڈ کلیئر انہیں کر دے ہر چیز سے.
یہ یقیناً آپ کی فضیلت ہے جو آپ کے اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، کہ روز قیامت ہر نسبت ہر تعلق ختم ہو جائے گا، انقطاع اس کے اندر آ جائے گا، ٹوٹ جائے گا بندہ۔ ہر نسبت اور ہر تعلق واسطہ، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ جس طرح کا باپ بیٹے کا، یہ وہ ہر تعلق ختم ہو جائے گا۔ کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، مگر جس کے ساتھ میرا واسطہ ہوگا اور جس کے ساتھ میری خاندانی نسبت ہوگی وہ روز قیامت کی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کے لیے اور اہل بیت کے لیے اس کے اندر بشارت ہے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں ایمانی رشتہ رہا، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ سے تعلق کے ساتھ، آپ کی فرما برداری کے ساتھ، آپ کے کاموں کے ساتھ، آپ کی باتوں کے ساتھ جن کا رشتہ رہا، وہ بھی قیامت والے دن نہیں ٹوٹے گا۔ اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتی رشتہ ہوگا، خاندانی رشتہ ہوگا، وہ بھی روز قیامت نہیں ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من بنی اسرائیل الکنانہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل تھے، اسرائیلی بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا۔ یہ کنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سے آپ کے دادا کا نام ہے، اوپر جا کر کافی۔ اور کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سلسلہ وار لڑی ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے منتخب اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اس آل بیت کے اندر آل رسول، یہ آل رسول اور آل بیت یہ تقریباً ہم مانا کرتے ہیں کہ علی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ بولا جو آل رسول ہیں، اور جو آل رسول ہیں ان کے لیے بھی اہل بیت، اسی طرح اہل بیت کے لیے بھی آل رسول کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بولا ہے۔ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد آتی ہے، آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدہ کچھ عرصے زندہ رہی، آپ بھی فوت ہو گئی، پھر آپ نے اس کے بعد کافی شادیاں کی، یعنی کہ آپ ایک وقت میری مختلف اوقات کے اندر آپ نے شادیاں کی اور ان میں سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ اگر آج بھی ان میں سے کوئی نام و نشان باقی ہے، اولاد باقی ہے، تو وہ اسی طرح قابل احترام ہے، اسی طرح یہ لوگ قابل احترام تھے۔ ان کی عزت کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ہر مسلمان مومن اور ہر ایک نیک بندے کے لیے لازمی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بناوٹی اہل بیت نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ذات کے تو وراثی ہو، لیکن وہ ہر ممالک میں وہ سارے سید اور اہل بیت بنے رہتے ہو، ایسے اہل بیت نہیں ہونے چاہیے جو اہل بیت ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ کے ساتھ تعلق ہے، ان کے پاس ہمیشہ ایک ثبوت ہوتا ہے۔ ہم وہاں پر پڑھتے تھے لاہور، ہمارا بھی ایک ساتھی تھا، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک پوتا، اس کے نیچے ایک بیٹے کے ساتھ ان کی نسبت جا کر دیکھتی تھی، اور ان کے پاس اس کا سارا ریکارڈ تھا۔ اور ہماری جماعت کے ایک اہل ہے، ایک عالم ہے، وہ بھی سید اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی مکمل شجرہ ہے جو آپ کے آبا اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کس فرد کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، وہ سارے ڈھیر ان کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہے تو آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ میں سید ہوں اور کام اس کی حرکتیں ایسی ہوں تو اس پر لعنت کرنے کو دل کریں اور ہم کہیں کہ یہ سید ہے، ہمیں اس کا عام میں احترام کرنا ہے۔ کوئی مشرک ہو، کوئی بدعات کا مبتدی ہو، ایسے جو بھی ایسے لوگ وہ حقیقت کبھی بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے اور اپنی آل خاندان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے لیے یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ جیسے آل عباس ہے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ کی بیوی مسلمان تھی، آپ کے بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسلمان تھے۔ اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھائی جو جعفر بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان تھے، اور ایک عظیم مسلمان، عظیم صحابی اور ایک عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہ سوار تھے، ان کی ساری اولاد بھی اسی فضیلت میں آتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار عقیل ہیں، یہ سارے جتنے بھی مسلمان ہوئے، جو مسلمان ہوا ہے وہ ساری فضیلت کا یہ مرتکب ہے۔
ایسے نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہی نہیں ہوا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرتے وقت بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجیے ایک دفعہ، نہ کسی سجدے کا مطالبہ ہے، نہ کسی درود کا مطالبہ ہے، نہ کسی اور بات کا مطالبہ ہے، ایک دفعہ میرے کان سے صرف کلمہ پڑھ لیجیے، میں اللہ کے ہاں آپ کی وکالت کروں گا۔ اور وہ بغیر کلمہ پڑھے یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی بت پرستی پر ہی پڑھوں گا، اور پھر ہم آج کے دور پر ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھیں، یہ درست نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت نہیں، ان کی جو نیکیاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی تھی وہ الگ معاملہ ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے چچا اور میرے بھائی ابو طالب نے آپ کے ساتھ کتنی نیکیاں کی، آپ کو کفار سے بچایا، آپ کی حفاظت کی، آپ کی پرورش کی، آپ سے ہمیشہ پیار اور لگاؤ اور احترام کا رشتہ رکھا، آپ نے ان کے ساتھ کیا نیکی کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ میں ہی ہوں جس کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے چچا کو سب سے کم عذاب دیں گے جہنم میں، کہ ان کو ایک آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ ہڈیاں کی طرح ابلے گا، ہے وہ اپنی جہنمی، لیکن ان کے عذاب کے اندر اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ یعنی کہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ آل بیت، آل رسول اور اہل البیت جتنے بھی یہ فضائل ان کے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر ہیں، یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا، آپ کی سنتوں پر چلے، جیسے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے، آپ کے پیچھے انہوں نے غزوہ احد میں جان دی ہے، جیسے سیدنا عباس نے آپ کی زندگی میں آپ کی اطاعت کی، آپ کے پیچھے چلے، آپ کے بعد بھی آپ کے رب کو نام رکھا، جیسے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے آپ کے لیے آپ سے پہلے آپ حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکے سے مظلوموں کا ساتھ لے کر کے وہاں نجاشی کے پاس کھڑے ہو کر ان کی وکالت کی، پھر اس کے بعد مدینہ بھی آئے۔ یہ ساری وہ فضیلت والے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، ان کی ساری فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی واپسی پر آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک غدیر خامی نامی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا تھا، آپ نے پہلے خطبہ دیا کہ میں بھی بشر ہوں، میں بھی دنیا سے جانے جاؤں گا اور میں آپ کے پیچھے کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ نے اس کے بعد کہا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان سے محبت رکھنی ہے، آپ نے ان کے مقام و مرتبے کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی، اور صحابہ اکرام نے ملوان ایسے ہی کیا جس کی مثالیں ہم انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا، کیسے بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو، اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ درود کس طرح پڑھنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ جو نماز میں درود پڑھتے ہو، جب میرا نام آئے، میرے اوپر درود پڑھنے کو دل کرے تو یہ بھی درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے ضروری کیا ہے، نماز نفل ہو، نماز فرض ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی تہجد، عصر، ظہر، مغرب، عشاء کوئی بھی ہو، اس کے اندر جب تشہد آئے گا، تشہد کے اندر لازمی طور پر درود آئے گا، اور جب درود آئے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں اور آپ کے خاندان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو سلام بھی بھیج محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد جتنے بھی ہیں، اس کے اندر آپ کی بیویاں بھی آتی ہیں، اس کے اندر آپ کے بچے بھی آتے ہیں، اس کے اندر ان کے شوہر بھی آتے ہیں، اسی طرح ان کی آگے پوتے پوتیاں، ان کے آگے نواسے نواسیاں جتنے بھی ان کے خاندان والے ہیں وہ سارے اس صورت میں آتے ہیں، وعلی آل محمد۔ اور قرآن مجید میں جہاں پر لوگ کہتے تھے بیویاں، لوگ کہتے تھے بیویاں جو ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے، وہ ایک چادر والی حدیث لے کے آتے ہیں، اور یہ آپ اس کے اندر یہ جو اشکال ہے نا اس کو ایسے دیکھیے آپ
22वें पारे के पहले सफे के ऊपर पूरी आयत है। उसके पीछे जब अल्लाह ताला ये आयत बयान फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु युसीबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, इससे पहले अल्लाह ताला नबी की बीवियों का जिक्र कर रहे हैं, बीवियों का जिक्र कर रहे हैं और बाद में भी उनका जिक्र चल रहा है कि अगर वो नेक अमल करेगी, ईमान के साथ अमले साले लेके आएगी तो अल्लाह ताला उनको दुगना अजर अता करेगा। तो नबी की बीवियां, और ये हदीस जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सुबह के वक्त घर से निकले, आपने काली चादर दी हुई है, आप वहां पर गए तो सैयदना अली मुर्तजा आए, आपने उन्हें वो चादर में दे दी। उसके बाद सैयदा फातिमा ही उन्हें भी आपने उस चादर में दे दिया, सरो शहन आए कि आपने उन्हें भी चादर दे दी। आपको बुनियादी तौर पर सैयदना अली मुर्तजा और सैयदा फातिमा, जो सैयदना अली मुर्तजा घर है ना सारे, उनकी बीवी उनके दो बच्चे, ये आले रसूल थे। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए इनकी डबल फजीलत की है कि ये अहले बैत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चादर देकर इनको मेंशन करके कहा कि ये भी मेरे अहले बैत में शामिल है, क्योंकि अहल का लफ्ज है, घर का लफ्ज है, ये बीवी बच्चों का आता है। और वो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके चचाजाद भाई थे, आपके खानदान में उनका शुमार होता है, और अल्लाह ताला ने उनको डबल फजीलत से बख्शा है कि ये आले रसूल भी शुमार होंगे, अहले बैत भी शुमार होंगे। इस हदीस का ये बस मंजर है, ये मुकम्मल हदीस है। और आपकी बीवियां भी इसी तरह अहले बैत के अंदर और आले रसूल के अंदर ये सारा मिक्स है, ये बिल्कुल ऐसे मुतरादिफात हैं, इनको उन फजीलत सबको एक जैसी फजीलत हासिल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये दो नवासे जिनकी निस्बत से ये 2 दिन बाद उनकी शहादत का जो दिन उसको हाईलाइट किया जाता है, उनकी फजीलत यकीनन इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा है। और उनकी जितनी फजीलत है उन्हें हर मुसलमान को याद भी होना चाहिए, उनके दिन की वो हमारे दिलों में उनकी जगह भी होनी चाहिए और हमें उनकी सुन्नतों को अपनाना चाहिए। और ये नहीं है, हमें तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की है कि आप इतनी मुकद्दस हस्तियों के नाम पर अल्लाह के साथ शिरक करो, तो ये ज्यादा जुल्म की बात है। जिन्होंने अपनी शहादत, अपनी जिंदगियां अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की, आप उनके नाम पर शिरक करो, अल्लाह के बराबर उनको खड़ा करो। जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जाने दी, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए अपनी जिंदगियां सर्फ की हैं, उनके नाम पर जब आप लोग ये लोग शिरक करें, उनको अल्लाह से ऊपर ले जाएं, तो ये फिर ज्यादा जो की बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी, आपको बहुत महबूब थी ये बेटी, बहुत मोहब्बत थी इनके साथ, और यकीनन ये आपकी जिंदगी के अंदर एक ही आपकी औलाद थी, बाकी सब वफात पा गई। छोटे जो बेटे थे वो बचपन में चले गए, बेटियां आपकी 4 थी, 3 आपकी जिंदगी के अंदर ही आप वफात पा गई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी, आपको इनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा लगाव था। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर आए और आकर मुझसे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, जो पैदा हुआ, जिसकी पैदाइश हुई। मैंने उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ाया कि ये रहा। आपने पूछा इसका नाम क्या रखा है? सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह कहते हैं मैंने इसका नाम हरम रखा है। तो आपने कहा बल पूरा हसन, तो इसका नाम तो हसन होना चाहिए। तो ये आपको इजाज़ हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम खुद रखा और अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो रखा था उसको मिटाकर खुद इनका नाम रखा। और आप हसन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके नाना थे, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाना थे, लेकिन फिर भी आपने मोहब्बत के अंदर सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों का अकीका आपने खुद अपने हाथों से किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं आपको इनके साथ इतनी मोहब्बत थी कि आपने एक कंधे पर एक शहजादे को बिठाया हुआ, अपने कंधे पर, कायनात का सबसे अफजल तरीन इंसान, फरिश्ते जिसकी खिदमत में हम आवा करने वाले होते हैं, जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अजीम हस्ती है, जन्नत में सबसे पहले जाने वाला वो इंसान जन्नत की दरवाजे पर दस्तक देगा, कि पूछेगा दरोगा कौन मन, आप कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरोगा जवाब के अंदर ये कहेगा, जन्नत का पहरेदार ये कहेगा दरवाजे पर खड़ा हुआ कि हाँ मुझे यही नाम बताया गया था कि जब ये नाम वाला है तो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोले, इसके अंदर दाखिल करना। आपने अपने कंधों पर बिठाया हुआ है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं एक दाएं कंधे पर सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को, बाएं कंधे पर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। आप ऐसे नबी की तरफ आ रहे हैं और आप रास्ते में कभी उनको चूमते हैं, कभी उनको चूम, इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में आप सैयदना हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मोहब्बत फरमाते थे। आप एक मरतबा जुमा पढ़ा रहे थे,
जुमा पढ़ा रहे थे, जिस तरह मैं ही खड़ा हूँ आप ही की सुन्नत पर अमल करते हुए हम इस तरह जुमा पढ़ाते हैं, आप अलैहिस्सलाम भी इसी तरह जुमा पढ़ा रहे थे। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सहाबी बयान करते हैं कि उन्हें तैयार किया, सूरह कुरान का उनको जोड़ा पहनाया, छोटे छोटे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त आपकी उम्र 7 साल थी, आपकी उम्र 7 साल थी और सैयदना हसन की उम्र 8 साल होगी, 1 साल का फर्क था दोनों की पैदाइश में। वो उनको तैयार किया और वो मस्जिद भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा रहे हैं और आप सामने से देख रहे हैं कि वो छोटे छोटे हैं, वो चल के आ रहे हैं लेकिन उनमें से फिर गिर जाते हैं, फिर उनका खड़े हो जाते हैं, ऐसे चलते आ रहे हैं। एक दो मरतबा जब गिरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ जुमा, आप मिंबर से उतरे और आपने जाकर अपने धोखे फूलों को उठा लिया और आप उठाकर वापस मिंबर पर आए और आपने आकर ये आयत पढ़ी, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ताला ने सही कहा है कि ये अल्लाह ताला जो औलाद देता है, ये माल देता है, ये आजमाइश के तौर पर अल्लाह दुनिया में लाता है। मुझसे रहा गया, मैं देख रहा था कि मेरे बच्चे मेरे बेटे दोनों का लड़खड़ा के चल रहे हैं, तो मैं फौरन से जाकर उसे उठा लाया। मैंने अपनी बात के अंदर कहा यानी कि मैं तुमसे बात कर रहा था, मैंने रुका मिंबर से नीचे उतरा। ये यकीनन उनकी फजीलत है। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज करने गए थे, जैसे बुखारी की रिवायत है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज करने गए, वहां से इराक से आया एक शख्स ने उससे पूछा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कि हजरत ये बताया कि जिस बंदे ने इहराम पहना हो अगर वो मच्छर को मार दे तो कोई मसला तो नहीं है। इस बंदे ने इहराम पहना हो जो किसी मच्छर को मार दे तो कोई मसला तो नहीं है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि इराक वालों तुम मच्छर के बारे में पूछते हो, तुम तो नबी अलैहिस्सलाम के नवासे को कत्ल कर दिया तुम लोगों ने, तो तुम्हें मच्छर की परवाह है, नवासे की कोई परवाह नहीं है। कि जिन के बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ये दोनों मेरी हालत है, ये दोनों मेरे दुनिया के अंदर फूल हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फजीलत में बयान फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सज्जिदा शुबाब अहल जन्नह, ये हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये जन्नत के अंदर नौजवानों के सरदार हैं, नौजवानों के सरदार। अगर अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा तो हम भी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के झंडे के तले अल्लाह ने जमा फरमाया। ये बड़ी सआदत की बात है। अगर कोई अपने दिल के अंदर इनके बारे में बुग़्ज़ रखता है, इनकी फजीलत के बारे में कोई तमा रखता है कि नहीं ऐसे नहीं है, ये काम में उनकी ज्यादा, ये लोग बिलाशुबा हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा बहुत फजीलत के मालिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बहुत ज्यादा फजीलत को बयान किया है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान किया करते थे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुशाबे को शख्स देखना है तो वह हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे। सीने से लेकर सर तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुशाबे थे शक्ल के अंदर। हसन रज़ी अल्लाह कि अल्लाह ताला का आपकी पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने आपको तजवीज़ की उस तरह किया कि आपकी मुशाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती थी। और आप फरमाया करते थे जिसके सीने से लेकर टखनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबत देखनी हो तो वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को आपके साथ इतनी ज्यादा मुशाबत थी। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरवाजे पर आए ना तो आपने जो चादर ओढ़ी हुई थी उसके अंदर कुछ था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। मैंने जब अपना काम पूरा कर दिया तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे महसूस होता है कि आपने चादर के अंदर कुछ छुपाया हुआ है जो बाहर नजर नहीं आ रहा। आपने चादर को साइड किया तो इस तरफ सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु लपके हुए थे, इस तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु लपके हुए थे। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ इतनी मोहब्बत किया करते थे कि आप उनको अपनी चादर के अंदर छुपा ही लिया करते थे। साहबा बयान करते हैं कि आप इशा की नमाज पढ़ रहे थे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वहां की वो मस्जिद में मौजूद होंगे। जब आप सजदे में जाते वो आपके ऊपर बैठ जाते, वो आपके ऊपर बैठ जाते और खेलना कूदना शुरू कर देते। इतना सजदा लंबा हो गया कि साहबी कहते हैं कि हमने ये नमाज के अंदर ये वाला काम करना, हम डर गए कि इतना लंबा सजदा कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ ना गया हो। हमने सर को उठाकर देखा तो देखा कि आपके ऊपर सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सवार थे। जब वो नीचे उतरे फिर आपने सजदे को खत्म किया, उतनी देर आप सजदे में पड़े रहे। और जब नमाज खत्म हुई तो साहबा ने पूछा था कि रसूल इतना लंबा सजदा आपने सजदे में इतनी देर सर किए रखा तो आपने सर नहीं उठाया। कहा कि ये मेरे दो बेटे मेरे ऊपर सवारी कर रहे थे, मेरा दिल ही नहीं माना कि मैं इनको पीछे करके अपने आप को सजदे से उठा लूं।
اور یہ یقیناً اتنے چھوٹے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنت میں آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اس سے پہلے اس دن سے پہلے کبھی مجھے نہیں دیکھا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے جانے دیجیے, میں نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے. اور وہ زمین پر آیا, اس نے آپ کہا میں آج پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایک ایسے بندے کو بھیجا جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا, اور یہ یقیناً آپ کی فضیلت ہے. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک مرتبہ منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. آپ کبھی لوگوں کو دیکھتے, کبھی آپ سیدنا حسن کو دیکھتے. لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے ان کی استفساری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے خود ہی یہ جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا وَلَدُ سَيِّدٌ, یہ میرا بیٹا کہ سردار ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کر پائے. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اتنے نیک آدمی تھے, آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجیے, عبادت کے اندر اتنے باکمال تھے. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے اندر مسائل پیدا ہوئے تو آپ نے کچھ ہی عرصے کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی. یہ سارے معاملات ان لوگوں کو زیب دیتے ہیں. ہمیں صرف ان کے فضائل, ان کی اتباع, ان کی جو باتیں ماننا, ان کے رستوں پر چلنا ہمیں صرف یہ زیب دیتا ہے. اور محبت حقیقت میں یہی ہے کہ آپ ان کے رستے پر چل کے دکھائیں. اگر ہمارا اپنا باپ ہے نا, اگر ہم صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے, وہ باپ ہی کہے گا کہ چل تو کڑے میری ماں کو بتا ایک نہیں محبت. میں روز سپورٹ کرتا ہوں کہ ابا جی دنیا کے سب کا بتا مجھے اللہ اعلان کرا ابا تھوڑی دیر بعد کہ تو پانی نہیں ہوتا ابا جی پانی تسی آپ پینا, پانی والا کوئی نظام ہے, پانی تسی آپ پینا. محبت کرنا بڑی ابا کہ جھوٹی لا رہا ہے کہ محبت, پانی میں پیاری سادہ کہ محبت. محبت وہ ہے جو اتباع کو مجبور کر دے, جو محبوب کے نقشے کا نفر کرنے پر مجبور کر دے. محبت وہ ہے, محبوب بھی اسی کو محبت مانتا ہے جو محبوب کے رب میں ڈھل جاتا ہے. اور یہ اہل دل نے اہل زبان میں بارہا کہا ہے کہ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم اہل بیعت کے ماننے والے اہل رسول کے بات میں حقیقت میں اہل سنت والجماعت اس کے جتنے بھی وقت کا ذکر ہے حقیقت میں وہ اہل بیعت اور اہل رسول کے حقیقی وارث ہیں, جو ان کی باتوں کے وارث ہیں, ان کے کاموں کے وارث ہیں, ان کی عبادات کے وارث ہیں, ان کے اقوال کے وارث ہیں. صرف یہ مادہ پیٹ لینے سے, سینوں کو پیٹ لینے سے, زنجیر جاری کرنے سے کوئی اتباع نہیں آ جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مخالفت کی. اب لوگ اٹھ کر کہیں کہ صحابہ کرام تو اہل بیت کو سمجھتے کچھ نہیں. ہم آپ کو مستقل باتوں کے حوالے دیں گے, احادیث سے رکا کر دیں گے. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے کیسی محبت تھی, صحیح بخاری کے اندر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم کہ میں اللہ کے نبی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. اور آپ کہا کرتے تھے ارکبوا محمد علی اہل بیتی, کہ اگر آپ نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت لینی ہے تو آپ کے اہل بیت کی عزت اور ان کا خیال رکھا کرو. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, ان کی کیا شان ہے اور ان کی ان کے ساتھ محبت کتنی ہے. انہوں نے جب سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ آپ نے فرمایا کل صحابہ بن مناسب خود کا کہ یوم القیامت, ہر نسب ہر رشتہ روز قیامت ختم ہو جائے گا, لیکن نبی کے خاندان سے رشتہ جو ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا. آپ نے کچھ وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگا, انہوں نے دے دیا. ام کلثوم کا نام تھا, ان کا ہاتھ مانگا کہ انہوں نے ان سے بیعت کر دیا. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا اتنا محبت تھی, ایک دفعہ ہم سجدے بیٹھے ہوئے تھے, علی مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اگر آپ کی کوئی رنجش ہوتی, آپ کا کوئی اختلاف ہوتا, اختلاف کرنے والی ایسے بات نہیں کرتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے, حوصلہ دیتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا علی فکر کیوں کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وفات کے آخری لمحات تک بھی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے راضی اللہ کے نبی گئے, اس سے راضی گئے اللہ کے نبی ہمیشہ اس پر راضی گئے. علی رضی اللہ عنہ اس پر کچھ تسلی, یہ دلاسے ہوتے ہیں کہ تم اس بات پر دل چھوٹا نہ کر, اللہ کے نبی ان پر ہمیشہ راضی تھے. اور جب فوت ہوئے اس حالت میں فوت ہوئے
کہ اللہ کے نبی تجھ پر راضی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خلیفہ کی اتباع کا حکم دیا، جس طرح اہل بیت کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا بھی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح تم پر میری سنت کو اپنانا لازم ہے، اسی طرح تم کو خلفاء الراشدین کی سنت کو اپنانا اسی طرح لازم ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب قحط کا وقت آتا، کوئی مصیبت آتی، مدینے کے اندر کوئی مسئلہ بن جاتا، آپ کیا کرتے؟ آپ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو لیتے، ان کو بلاتے. وہاں پر کتنے جلیل القدر صحابی تھے، اس عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لانے والے. آپ غزوہ بدر کے موقع، غزوہ بدر ختم ہوئی جب قیدی بن کرے، ان میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ قیدی تھے. اور بھی صحابہ ہوتے، علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہوتے، لیکن آپ سیدنا عباس کیوں؟ یہ آپ کے چچا ہیں. یہ اہل بیت سے محبت تھی. صحیح بخاری کے اندر جب بارش مانگی ہوتی تو آپ ان سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ میدان کے اندر آئیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے. جب نبی علیہ السلام زندہ ہوتے تھے، ہم ان سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی دعا کیجیے. اب آپ نبی کے چچا ہیں، آپ معزز ہیں، اور آپ آ کر ہمارے لیے دعا کیجیے. پھر دعا کرتے تو سیدنا عمر بن خطاب یہی الفاظ بولتے، اے اللہ پہلے نبی موجود تھے آپ پہ، ہم ان کو کہتے دعا کیجیے. اب نبی کے چچا موجود ہیں، ہم ان کو اپنے درمیان لا کر آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم بارش برسا ہم پر. تمہیں بارش ہو بھی جایا کرتی تھی، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ مضبوط رشتوں کو دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بارش کی صورت میں اتارتا ہے. اور سیر اعلام النبلاء کے اندر امام صاحبی نے لکھا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کوئی اگر سواری پر سوار ہوتے اور قریب سے عباس رضی اللہ عنہ پیدل گزرے ہوتے، آپ اپنی سواری چھوڑ کر نیچے کھڑے ہو جاتے، اور جب تک عباس رضی اللہ عنہ دور آنکھوں سے کافی دور تک نہ چلے جاتے، سواری پر دوبارہ سوار نہیں ہوتے تھے. اور آپ کا بیٹا عبداللہ، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی، اے اللہ اس میرے بیٹے کو، اس کو دین کا فہم دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے، جو نبی علیہ السلام کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مفسر ہیں. آپ صرف 17 سال کے تھے، 17 ایئر اولڈ، صرف 17 سال کے، اور 60 سالہ صحابہ کی قبیلہ کے اندر آپ نمبر تھے. یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں، صحابہ کا تو اور کیا ہے؟ آپ الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں مخالفت اتنی زیادہ تھی، وہ تو ان کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، وہ یہ نہیں کرتے تھے. اگر 17 سال، انہیں 60 سال صحابہ، بڑی بڑی دیر عمر کے بزرگ جنہوں نے فیصلے کرنے اپنے مسلمان کے، اور اس قبیلہ کے اندر ایک 17 سال کا بچہ، کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. اور صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ اے عمر امیر المومنین، یہ بچہ کس طرح مشورہ دے گا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تم اسے صرف بچہ دیکھتے ہو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ عباس کو قرآن مجید کا فہم دے، اور جس کو قرآن مجید کا فہم آ جاتا ہے وہ دنیا کے ہر فیصلے بہترین کر سکتا ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت تھی. اور آپ نے ایک دفعہ یمن سے جوڑے منگوائے بچوں کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے، جوڑے کپڑے منگوائے. اور جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیے نا، ان کو کہا کہ میرے سامنے مجھے پہن کے دکھاؤ. تو انہوں نے پہن کے دکھائے. کہا اسے اتار دو، یہ تمہیں اچھے نہیں لگ رہے، اسے اتار دو. اور دوبارہ اپنا قاصد بھیجا، دوبارہ اپنے ملازم کو بھیجا، دوبارہ یمن جاؤ اور اس سے اچھے جوڑے خرید کر لاؤ. اور دوبارہ وہ ملازم یمن گیا مدینہ سے، اور وہاں سے جوڑے گیا. پھر آپ نے حسن حسین رضی اللہ عنہ کو مزید خوبصورت جوڑے دی. یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کے بیٹے نے آپ کے پاس شکایت کی، آپ کے پاس شکایت کی، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے کہا ابا جان، جتنی غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کا آپ نے وظیفہ لگایا، 5,000 درہم، باقی کا اس سے کا، پھر اس سے کا، پھر اس سے کا. حسن حسین رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے بدری صحابیوں جتنا وظیفہ لگایا ہوا ہے، جتنا بدری صحابیوں کو 5,000 درہم ملتا ہے، آپ ان کو بھی اس کے برابر 5,000 درہم دیتے ہیں، مجھے آپ اس سے کم دیتے ہیں. کہا تم اس طرح کرو، جاؤ حسن حسین جیسا نانا تمہارا نانا ہے، حسن حسین جیسی ماں جیسی تمہاری ماں ہے، حسن حسین جیسے والد جیسا تمہارا والد ہے. اگر ہے تمہارا نانا ان جیسی فضیلت ہے تو پھر تم بھی وہ سب کچھ لے آؤ، میں 5,000 وظیفہ مجھے بھی دے دوں گا. یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا؟ اسی طرح یہ صرف ون میں محبت نہیں تھی، یہ ٹو میں محبت تھی، اس طرف سے بھی آتی تھی. اہل بیت بھی اسی طرح
صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے آل رسول. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چادر لی ہوئی ہے. چادر یہ میں نے جتنی فضیلت والی اہل بیت کی آل رسول کی فضیلت والی حدیث سنائی ہے. اگر دشمنی ہوتی ہے تو سارے صحابہ نے بیان کی ہے. کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے, کوئی مغیرہ بن شعبہ نے بیان کی ہے, کوئی انس بن مالک نے بیان کی ہے, کوئی صحابہ بن زید نے بیان کی. یہ سارے صحابہ نے ان کی فضیلت بیان کی. اگر ان کے درمیان آپس میں رنجش رکھتی تو ایک دوسرے کی فضیلتیں کیوں بیان کرتے؟ عمر رضی اللہ عنہ. ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ فتنہ پرور لوگ کون ہیں, کون امت کو گمراہ کرتے ہیں اور کون اپنی پاور کا استعمال کر کے اس امت میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اور اس امت کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں, اس دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے چادر لی ہوئی اپنے اوپر. وہ چادر تھوڑی سی گندی تھی, بڑا گندا حال, خستہ, تھوڑی سی پھٹی بھی ہوئی تھی, آپ نے لی ہوئی تھی. کچھ دوستوں نے روک کر کہا کہ حضرت جی یہ چادر اتار دیں, آپ اتنی شان والے ہیں, یہاں پر سوٹ نہیں کرتی, میرے پاس ایک نئی چادر ہے, میں لا کر آپ کو دے دیتا ہوں. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چھوڑ دو, میں نے یہی چادر لے کر رکھنی ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ چادر مجھے میرے یار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دی. میں یہ نہیں چاہتا کہ عمر بن خطاب کا دیا ہوا تحفہ اس کی زندگی کے بعد میں اپنے بدن سے جدا کر دوں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ مدینہ میں رہا کرتے تھے, آپ کبھی مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے, آپ کا نام آپ کی دہشت سے لگائی جاتی تھی. اور آپ کو مدینے میں ٹھہرنے کے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ امیر المومنین ہم ہیں نا, آپ اپنا روب دبدبا ہی باہر رہنے دیں, آپ باہر جائیں گے تو ان کا پتہ نہیں اور مزید کیا برا ہو, آپ مدینے میں رہا کریں. آپ کی اتنی سی بات کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنا ادب کیا کہ زندگی میں کبھی ایک ضروری کام ہاتھ جمرہ یا باہر کسی کام کے علاوہ جنگ میں یا کسی دوسرے ملک کو عمر خطاب کو کی ہے. اور آج حسین رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے امام زین العابدین جنہیں کہا جاتا ہے, وہ حقیقت میں ہمارے امام, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی باتوں کی عزت کرتے ہیں, ان کے نام پر پیٹتے نہیں ہیں, ان کے نام پر شرک نہیں کرتے کہ زین العابدین مشکل کشا ہے. ان کا نام حقیقت میں علی تھا. حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا, یہ ان کا نام مشہور ہوا زین العابدین. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہی خیال کرتا ہوں کہ ابو بکر عمر جہاں جس کے ساتھ رہتے ہوئے ہیں نا, ویسے قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ ہی رکھے گا, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے اور میں اس بندے کو مومن نہیں سمجھتا جس کے دل میں شیخ ہے ابو بکر عمر کی محبت ہو. پھر امام زین العابدین کے بیٹے نے تاریخ دمشق کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہے, حوالہ میرے سے صحیح سند کے ساتھ تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے. امام باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم, ان کے علمی حلقے ہوتے تھے, علمی دروس ہوتے تھے, کہ اللہ کی قسم میں انہیں اپنا بڑی مانتا ہوں, اپنا بڑا مانتا ہوں اور ان سے محبت رکھتا ہوں. اگر میرے دل میں ان کے بارے میں ذرا بھی بغض ہو, اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت محمد کی شفاعت نصیب کرے. امام باقر کا قول ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, ان ہستیوں کا نام لے کر, ان مقدس لوگوں کا نام لے کر, ان باز لوگوں کا نام لے کر شرک کریں اور برائی کو عام کریں, یہ دھوم کی بات ہے. ہمارا یہ عالم الحرام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین پر کس طرح ڈٹ جانا چاہیے. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے نا, اس میں امام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخری حدیث کی بات کی ہے. وہ یہ ہمارا موقف ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ من قتل حسین, جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, اور آل علیہ, جس نے اس کی معاونت کی, اور رضی بھی, جو اس کے ساتھ راضی ہوا, ان کے قتل کے اوپر راضی ہوا شہادت پر, فعلیہ لعنت اللہ ولعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو, فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ان کے ساتھ ظلم ہے, اور آپ دنیا کی ایک عظیم ہستیوں میں سے آپ ہستی تھے, لیکن آپ کو اپنی شان سے بڑھا کر اتنا اونچا کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات انشاءاللہ اس کے بعد ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری شان اور مرتبے بلند نہ کرو, مبالغہ نہ کرو میری ذات کے اندر, جس طرح عیسائیوں نے مبالغہ کیا عیسی علیہ السلام کی ذات کے اندر کہ انہیں پکڑ کر اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا پیغمبر سے, بلکہ میں تو اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں, تم بھی اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو مجھے. اگر نبی کی شان کو بڑھایا نہیں جا سکتا تو اس طرح پھر میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ,
نہ ان کے بیٹے سیدنا حسن کی شان کو، نہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شان کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے ایمان ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ وہ جنت میں ہمارے سردار ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جنت کی طرح بیٹھے کہ جنت میں جس کے تحت ہم نے جانا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی دل میں بات رکھے اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ اپنے مقام پر ہے، وہ جتنی مرضی شان والے ہو جائے وہ اپنی باپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی اتنی اونچی شان ہے، پھر بھی وہ اپنے باپ علی المرتضیٰ خلیفہ رابع کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کبھی بھی ابو بکر عمر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف بخاری اٹھائیے، اس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کی اپنی روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، ان کا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، آپ کی دوسری فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی بیوی سے وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے پوچھا ابا جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کسے سمجھتے ہیں؟ کہا جسے سب سمجھتے ہیں ابو بکر کو۔ کہا اس کے بعد؟ کہا میں اس کے بعد ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتا ہوں۔ جب علی رضی اللہ عنہ خود اپنے سے بہتر عمر بن خطاب اور ابو بکر کو نہیں سمجھتے، تو آج کے ان یہ جو بازاری لوگ ہیں جو عجیب طرح کے پتہ نہیں کو کیا ڈرامے کرتے وہ لوگ ہیں، ان کے نام پر پیٹتے ہیں، ان کی سنت کو اجاگر نہیں کرتے، تو کس بات کے اتنے بڑے کمانڈر کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ نہ ان کے ہاتھ ہے نہ ان کے بازو ہے نہ ان کو بات کرنے کا علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی محبت کا پیغام نہیں ہے، یہ کبھی بھی ان کی شان نہیں۔ وہ ایک بہادر آدمی تھے، وہ ایک اللہ والے تھے، ان کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں بیان کی ہے۔ ایک بہادر کا تذکرہ ایسے کرنا کہ جیسے اسے تلوار بھی نہ پکڑنی آتی ہو، کہ ان کی شان شجاعت نہیں ہے، یہ پیٹنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مخالفت کی ہے، اور آپ نے فرمایا وہ بندہ لعنتی ہے کہ جو کسی غم کے موقع پر، کسی اور دکھ کے موقع پر اپنے سینے کو پیٹے، اپنے سر کو پیٹے، یہ لعنتوں والی کام مومنین کو شفا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے حقیقت میں سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مفصل یہ اپنی ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ کو مختصر یہ بیان کیا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان بیان کی، آل رسول کی بادشاہ بیان کی۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام اہل بیت سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ اہل بیت بھی صحابہ کرام سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں جنہیں کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ ہم یہی اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں انشاءاللہ اہل بیت اور آل رسول کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت نبی، صدیق، فاروق، ذوالنورین اور حیدر کرار رسول حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں جگہ فرمائے، ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔